رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام وقال علي عليه السلام: الصبر إما صبر على المصيبة أو على الطاعة أو عن المعصية، وهذا قسم الثالث أعلى درجة من القسمين الأولين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام: الصبر. تو سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تمام مومنین و مومنات کو صاحب اولاد فرمائے، ہر مسلمان کو صاحب اولاد فرمائے، اور جن کی مشکلات ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ان کے نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، خالق اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اشرف المخلوقات کے ساتھ اللہ نے ہمیں 1,24,000 نبی عطا فرمائے، اور پھر ایک ایسی ہستی، ایسے نبی کا امتی بنایا جو سردار الانبیاء ہیں، جو سلطان الانبیاء ہیں۔ میرے محترم سامعین، آج جو میں فرمان، حدیث اور روایت لے کے آیا ہوں، اس روایت کے دو حصے، دو پارٹ بناؤں گا، دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا حصہ امیر المومنین کے حوالے سے امیر المومنین کا فرمان ہے، اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی حدیث کو بیان کروں گا۔ آج میں امیر المومنین کا فرمان بیان کر رہا ہوں کہ وقال علی علیہ السلام، کہ امیر المؤمنین نے فرمایا: الصبر، یعنی صبر جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، 3 قسم کے صبر پر، اور صبر کرنے والوں کی حالت کو امیر المؤمنین بیان فرما رہے ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں 3 ایسے مواقع ہیں جن پر صبر کرنا ضروری ہے۔ تو میرے محترم، پہلی چیز کیا ہے، اور وہ کون سا مقام ہے جہاں ہمیں صبر کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے صبر کرنا ضروری ہے؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا: صبر علی المصیبہ،
تو انسان مصائب اور مشکلات کے وقت صبر کرے، صابر ہو جائے، او الطاعت، فرمایا دوسری چیز ہے جہاں پہ انسان کو صبر کرنا ضروری ہے، وہ خداوند متعال کے فرمان اور اس کی اطاعت میں بردباری کرنا۔ یعنی اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں تو انسان اس کے حکم پر اطاعت کرے اور بردباری کے ساتھ، صبر کے ساتھ وہ دے۔ اگر خمس کے بارے میں حکم ہے تو اسی طرح ہے، اگر نماز کے بارے میں ہے حکم تو نماز میں بھی ایسا صبر اور بردباری دکھانے کا مقام ہے، صبر کرے انسان۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عن المعصیت، کہ گناہوں اور نفسانی خواہشات کے وقت صبر کرے، کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بہت ساری خطائیں کرتا ہے، انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ نے فرمایا اور امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ انسان جب مشکلات اور مصائب اور گناہوں میں گر جائے تو انسان کو چاہیے کہ اگر مصیبت اور گناہوں میں جا رہا ہے تو صبر کے ساتھ ترک کر دے، صبر کے ساتھ ان کو بردباری دکھائے وہاں پہ۔ اور امیر المومنین فرما رہے ہیں ھذا قسم الثالث علی اعلی درجۃ من القسمین الاولین، دو پہلی اقساموں میں سے، دو پہلی قسموں میں سے اس کا درجہ زیادہ ہے، گناہوں اور نفسانی خواہشات پر صبر کرنا۔ تو ہم تو ماشاءاللہ میں دیکھا ہے کہ جب انسان پر زیادہ گناہ ہو جائیں، خواہشات نفسانی بڑھ جائیں تو انسان کے صبر ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہذا نہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ انسان صبر کرے۔ اس لیے اور پھر امیر المومنین نے فرمایا صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ دیکھیں کیسے امیر المومنین نے فرمایا پہلے 3 قسم کا صبر اور صبر کرنے والوں کی حالت کو بیان فرمایا۔ اب امیر المومنین ایسے شخص کے بارے میں، ایسے صبر کے بارے میں کہ وہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا مصائب اور تکالیف کے وقت صبر کرنا، یہ پہلا صبر ہے۔ یعنی اگر انسان کو مشکلات آئیں، مصائب آئیں تو اس پر صبر کرنا، یہ انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ دوسری چیز فرمان الہی کے وقت بردباری کرنا، یعنی صبر کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے صبر کا، دوسری قسم کا ہے صبر۔ اور فرمایا تیسرا صبر ہے گناہوں کے وقت صبر کرنا، اور یہ سب میں سے 2 پہلی اقسام میں سے اس کا درجہ زیادہ ہے، یہ اعلیٰ قسم کا صبر ہے۔ تو میرے محترم، یہ فرمان امیر المومنین تھا۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل رسول کی حدیث بیان کروں گا کہ رسول نے فرمایا صابر کی 3 نشانیاں ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ دوسرے حصے میں تک بیان فرماؤں گا۔ اب آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔